میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہے میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز دانشور اور سابق وفاقی وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب نے. میں تھوڑی سی رن ڈاؤن آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. اب اس پہ حیرت نہیں ہوتی, اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. ابھی تو پیوٹن کے محل پر بھی حملہ ہوا. کیا سلسلہ ہے, اس پہ بات کریں گے. غزہ پیس بورڈ جو ہے وہ خاصا کنٹروورشل لگتا ہے. یہ جو ٹونی بلیئر, جس کو اپنے ملک میں لوگ ٹونی بلائر کہتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا رہا, اس کو ایسے شیڈی قسم کے لوگوں کو کیوں ڈالا جا رہا ہے, اور گرین لینڈ کا مستقبل کیا ہوگا. نیٹو آپس میں لڑ پڑی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور پاکستان F-16 طیارے سعودی عرب کیوں گئے یا نہیں گئے, اس پہ بات کریں گے. پاکستان کا $1 ٹریلین کی معیشت بننے جا رہا ہے, اور 3 دن بعد بھی ایک پلازا جس میں آگ لگی ہے وہ کیوں نہیں بجھائی جا سکی. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. لیٹ می بگین ود این اوپن اینڈڈ کویسچن. آپ نے بڑا سرد گرم دیکھا, فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کا دنیا کے عالمی امور کا. یہ ایک بڑا نام تھا, بڑے ہیومن رائٹس تھی, رول بیس ورلڈ تھی ایک دنیا کی. اب لگتا ہے کہ بھائی اونلی پاسپورٹ ٹو سیفٹی از یور اٹامک بم اور ملٹری مائٹ, اور اگر یہاں ڈینمارک محفوظ نہیں ہے تو اور کون محفوظ ہوگا. تو یہ سارا جو ویسٹرن لبرل کا ایک تماشا دیکھتے رہے ہم کولڈ وار میں بھی, یہ سارا ایک ٹیکسٹ بک مورلز تھے, اور دس از دی ریئلٹی دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. جناب قصوری صاحب, یہ دیکھیے ٹیکسٹ بک مورل صرف نہیں ہے, یہ 300-400 سال کا نچوڑ ہے. جو ماڈرن فارن پالیسی ہے, یہ جو آج کل کی فارن پالیسی ہے, یہ کوئی 250 سال کم سے کم یورپین ہسٹری, اور اس سے پہلے 1648 میں وار جو ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا, اس کے بعد فرسٹ لیگ آف نیشنز, پھر یونائٹڈ نیشن چارٹر. یہ کوئی یورپین ہسٹری جس نے ماڈرن ڈپلومیسی کو امپیکٹ کیا ہے. یہ کوئی 300 سال کی ہسٹری کا جو تجربہ تھا, اور ہزاروں سال کا ویسے تجربہ ہے انسانیت کا, یہ اس کی نفی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے بھی جب ذکر کیا کہ جب بنی سوسائٹیز, تو انہوں نے شروع میں اپنے وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی, ٹرائبل ہیڈ کیا, ٹرائبل ہیڈ کو طاقت بڑی تھی, پھر آہستہ آہستہ ایفرٹ ہوئیں کہ ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو ہیڈز تھے بعد میں بادشاہ بنے, ڈیوائن رائٹ آف کنگز ہوا, اس کے خلاف یورپین مختلف ممالک میں ریولوشنز ہوئے, 1648 کا, 1688 کا گلوریس ریولوشن. نتیجہ کیا نکلا کہ جی جو ماڈرن پارلیمنٹری سسٹم جو آپ سمجھ رہے ہیں, اور جب امریکہ آزاد ہوا تو انہوں نے اس سے بھی سبق سیکھا, اور انہوں نے اپنا آئین بنایا جس میں انہوں نے, ان کا یہ خیال تھا جو فارمر امپیریل پاس کی غلطیاں تھیں اس سے بھی سبق سیکھا. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں, جو آپ کا ایک جنرک سوال ہے, اس کا میں پہلے جواب دوں گا, باقی تو اسپیسیفک ہے کہ بورڈ آف پیس کیا ہے, گرین لینڈ کیا ہے, ایران کیا ہے, وہ تو آپ علیحدہ بات کر سکتے ہیں. میں ایک مجموعی طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ناٹ جسٹ ایز فارمر فارن منسٹر, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز لانگ لاسٹنگ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر جو بورڈ آف پیس کو جو اگر آج میں دیکھ رہا تھا, اس میں عجیب و غریب اس کی جو چارٹر میں چیزیں لکھی ہیں, اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ UN کو سپلانٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں, اگر کوئی بھی بورڈ بنے, اس میں چاہے کسی کو اگریمنٹ ہو نہ ہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر نہیں بھی ہے روس اور چین کے ساتھ, تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ دے آر ناٹ گریٹ پاورز, دے آر سپر پاورز. تو کیا دنیا میں امن رہ سکتا ہے کہ اگر کہیں چین کو یا امریکہ کو یا روس کو باہر کر دیا جائے؟ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن ایفرٹ کچھ عجیب و غریب ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 60 ملکوں کو دعوت دی گئی ہے, اور تو بعد کی بات ہے کہ $1 بلین کون دے سکتا اور کون نہیں دے سکتا. لیکن 60 ملکوں کے ساتھ 195 ملک ہیں, اور دنیا کی 2 بڑی طاقتیں چین اور روس, پاکستان انڈیا کا تو میں نے دیکھا اس میں شامل ہیں, فرانس, جرمنی, یہ سب شامل ہیں, اور ہو سکتا ہے سارے شامل نہ بھی ہوں کیونکہ ٹوٹل لسٹ نہیں آئی ہے. لیکن کسی ایسے ادارے میں یہ سمجھنا, کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ابھی تو اس کے لیے ہے, لیکن یہ دنیا کے دیگر مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. تو حل تو نہیں کر سکتا اگر دنیا کی 2 سپر پاورز اور جو ہیں وہ باہر رکھی گئی ہیں. تو یہ جو انسانی تجربہ ہے. صاحب میں سر آپ سے رہنمائی چاہوں گا.
جی میں جو ابھی بات ہو رہی ہے آپ کی عالمی امور جو ہیں اس پر بڑی گہری نظر ہے سر. آپ نے بات کی ہے ابھی گرین لینڈ کی اور غزہ کی اور ان تمام امور پر. ایک جو برننگ ایشو ہے وہ ایک ایران بھی ہے. ایران جو ہے وہ اس پر امریکہ حملہ کرنا چاہتا تھا, ایران کے اندر انریسٹ تھا, وہاں پر حملے کا خطرہ کہتے ہیں ٹل گیا. لیکن جو اسرائیل میں تعینات سابق امریکی سفیر ہیں ان کا آج بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ آئندہ ہفتے خامنائی کو قتل کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیا ایسی کوئی کوشش ہو سکتی ہے, اور اگر ایسا ہوا تو خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے, اسرائیل کے کسی بندے پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان صاحب کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ پتہ نہیں کس دور میں وزیر تھے, اگر تو کسی ایسے دور میں وزیر تھے جبکہ دوسری حکومتیں پاور میں تھیں تو شاید بندہ اس کو امپورٹنس دے. اور اگر یہ ہیں ہی اس گروپ کے جن کی آج کل حکومت ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں نیتن یاہو صاحب سے تو ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. تو میں ان کے جن سفیر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں میں کامنٹ کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ مجھے نہیں ان کا بیک گراؤنڈ پتہ. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات بہت خراب ہیں اور بہت دیر سے خراب ہیں. جب اسلامک ریولوشن آیا ہے اس وقت سے خراب ہے. پہلے تو جو ایک تو انقلاب آیا, شاہ ایران ہٹا دیے گئے اور وہ بہت قریب تھے مغرب کے. اس کے بعد ان کے کچھ سال ڈیڑھ سال قیدی رکھے گئے جو امریکن ڈپلومیٹس تھے. تو زہر تو دونوں طرف بھرا ہوا ہے. اسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کسر آج جو اسیسینیشن ہے یہ دیکھنے میں تو بڑی عجیب لگ رہی ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے ملکوں نے کرایا ہے اسیسینیشن لوگوں کا. اور میں اب نام ان ملکوں کے نہیں لے سکتا کیونکہ فورن پالیسی پاکستان کی ایز فارمر فورن منسٹر میں نہیں چاہتا امپیکٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے بعید اس لیے نہیں کہ پہلے ایفرٹ ہوئی ہے, وہ فیل ہو گئی تھی. دیکھیں نا, انہوں نے ان کے بہت سے جرنیل قتل کر دیے, انہوں نے ان کے بہت سے سائنٹسٹ قتل کر دیے. بلکہ بندہ حیران تھا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی اور ان کی جو وہ جو ہے اتنی زیادہ انگریس ہو گئی ہے. کا وہ ایسا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی حملے ہوئے وہاں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ ہو, رئیس ابراہیم رئیسی ہوں یا دیگر جو وہاں کی جو ہے سیکیورٹی شخصیات, ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور باقاعدہ طور پر ایسی جگہوں پہ نشانہ بنایا جو بڑی ہائی سیکیورٹی زون تھے. تو پھر کیا اگر ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو ایرانی جو فورسز ہیں وہ اپنے سپریم لیڈر کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو سر, ایک طرف تو امریکہ کہتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا, ٹرمپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قائل کر لیا. دوسری جانب وہاں پر جو ہے وہ جدید اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے, وہاں پر بحری بیڑے پہنچائے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے سر, کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ توجہ مرکوز کر کے دوسری جانب سے حملہ کر دینا؟ یہ ممکن تو سب کچھ ہے, لیکن اب جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کا تجزیہ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل تو ریبر کو کرنے کی بھی کی ہوئی تھی, وہ بچ گئے. تو پہلی چیز تو کئی پہلے خبر آئی تھی وہ زخمی ہو گئے ہیں لیکن اب وہ صحیح سلامت نظر آ رہے ہیں. تو یہ اگر اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر دوبارہ کوشش ہو, پہلے ہو چکی ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی, وہ خود کہتے ہیں بچ گئے ہمارے ہاتھ, اگلی دفعہ نہیں چھوڑیں گے. اس کو چھپا تو نہیں رہے, مطلب اسرائیل تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ بڑا کوئی متقی ہے ان معاملات میں. وہ تو ببانگے دول کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنا قتل کیا, یہ ہمارے ہاتھ سے بچ گئے, ہم پوری کوشش کریں گے. اس لیے نہیں. اب آپ نے بیڑے کی بات کی ہے, بیڑا تو اس کی کئی وجوہات ہیں آنے کی. ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کی جو بہت سی ریاستیں ہیں, سعودی عرب, قطر, اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ بحرین بھی اگر اس میں شامل ہو, یو اے ای, جنہوں نے کہا اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہمارے اڈوں سے مت کریں. تو اگر انہوں نے نہیں کرنا تو اگر ایئر کرافٹ کیریئر لائیں گے تو پھر وہاں سے وہ حملے کر سکتے ہیں. سوال یہ نہیں کہ حملہ وہ کہاں سے کریں گے, وہ جہاں سے مرضی کر لیں, ایئر کرافٹ کیریئر سے کریں. اور شاید اس لیے کریں کہ یہ ریاستیں کہہ رہی ہیں بھئی ہمارے اڈوں سے نہ کریں کیونکہ ہم پہ جوابی حملے ہوں گے. تو مسئلہ ہوگا کیا, بھئی کر لیں حملے. ایران کی جو سچویشن ہے وہ وینیزویلا جیسی نہیں ہے. ایران جو ہے یہاں جو میں مانتا ہوں
کہ موجودہ حکومت اسلامی انقلابی حکومت اس کے بہت مخالف بھی ہیں. یہ میں آنکھیں تو نہیں میں نے بند کی ہوئی. 6 مہینے پہلے زبردست ڈیمونسٹریشنز ہوئے تھے جب خاتون قتل ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حجاب اور دوسرے سلسلوں میں بھی تبدیلیاں ایرانی گورنمنٹ نے کی ہیں. بلکہ جو موجودہ صدر الیکٹ ہوئے ہیں خیال یہ تھا کہ ایک ماڈرنزم کی طرف لہر جا رہی ہے, اسی لیے ان کو لڑنے دیا گیا الیکشن, وہ الیکٹ ہو گئے ہیں. اب کیا یہ جو بیڑا اگر آ کے حملے کرے گا تو بندے اور قتل کر دے گا؟ آپ نے خدا نخواستہ رہبر کا پوچھا کہ جی اگر وہ قتل ہو گئے, دیکھیں پوری کوشش کرے گی ایرانی گورنمنٹ ان کو بچانے کی, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی قتل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑیں بہت گہری ہیں. یہ صرف پاسداران نہیں, یہ اسلامک ریپبلکن گارڈز نہیں, ایرانین آرمی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. ایک چیز جان لیں کہ شاہ آف ایران جب گرائے گئے تھے, میں اس کا ایک لحاظ سے عینی گواہ ہوں, کیونکہ میں اور ایئر مارشل اصغر خان ان کو ہٹائے جانے سے 6 مہینے قبل ان کو ملے تھے. ہم کیوں گئے تھے ایران اس لیے گئے تھے کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جائیں گے. 6 مہینے میں شاہ کا نام و نشان نہیں رہا. ہم خمینی صاحب کا نام نہیں جانتے تھے. 6 مہینے کے بعد ہر زبان پہ خمینی تھا. کیسے ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب پبلک نے ریولٹ کیا تو ان کے ساتھ فوج میں نے ریولٹ کر دیا. اب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جتنی مرضی ایجیٹیشن ہو رہی ہے کہ ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے کہ کسی سیکشن آف سیکیورٹی نے کہا کہ وہ ان کے خلاف ہیں اور وہ کسی ممکنہ حملے کی مدد کریں گے. تو اگر سیکیورٹی فورسز اندر سے اس حکومت اور رجیم کے جو مرضی اس کو آپ کہہ لیں اس کے ساتھ ہیں, تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے گا بیڑا آ کے. بم برسا دے گا, آگے بڑے بم برسائے گئے, کچھ معصوم جانیں چلی جائیں گی, اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. اور دیکھیں جب تک وہ چیز نہیں ہوتی جس کا میں نے اشارہ کیا, جس کا مجھے تو نہیں پتا, مجھے کیا پتا گراؤنڈ پہ اندر کیا ہو رہا ہے, کوئی کی پک رہی ہے, نہیں ابھی کوئی آثار نہیں. بلکہ لیکن سب تبدیلی تو نہیں آئے گی, لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے ایران کے اوپر یا کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے جس رہبر پر حملہ ہو جاتا ہے, تو ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اگر رہبر پر حملہ ہوا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. ایسی صورتحال میں جو ایران نے اپنے میزائل نصب کر رکھے ہیں وہ تو ان اڈوں کے لیے کر رکھے ہیں جو وہاں پر اڈے موجود ہیں, مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب میں بھی ہے, قطر میں بھی ہے, یو ای میں بھی ہے, ان پر تو وہ پھر ان کو ہٹ کریں گے اور بحری بیڑے کو بھی ہٹ کریں گے. تو پھر کیا مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف ہو جائیں گے؟ کیا وہاں سے بھی کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے حملہ وہ اسرائیل پہ کریں گے. آپ اسرائیل کو کیوں چھوڑ گئے؟ پہلے حملہ وہ اسرائیل پہ کریں گے. وہی سمجھتے ہیں سب کچھ اسرائیل کروا رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اگر کر رہے ہیں تو اتنی سٹرونگ اسرائیلی لابی امریکہ میں ہے کہ ہر پولیٹیشین اس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اسرائیل کو کیوں چھوڑیں گے؟ وہ تو پہلے ان پہ حملہ کریں گے. اگر یہ حملے رکیں گے تو اس کی ایک بنیادی وجہ اسرائیل ہے, کیونکہ اسرائیل کو یہ اندازہ ہے کہ اس کا جو یہ بہت بڑا دعویٰ تھا اور فخریہ دعویٰ تھا کہ جی ہمارا جو آئرن ڈوم ہے میزائل اندر گھس نہیں سکتی. ایران نے حالانکہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ پچھلی دفعہ بیلسٹک میزائلز بہت کم یوز کی ہیں. اس کے بعد بہت سنا 3-4 ہزار ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ہزاروں کی تعداد ہے. سر وقت کم ہے, ایک چھوٹا سا آپ سے ایک رہنمائی اور لوں گا, وقت کم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ رہنمائی لی جا سکے. سر قصوری صاحب, یہ خبر آ رہی ہے, ایران جو اسرائیلی میڈیا ہے ان کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ جو ایران ہے اس نے باقاعدہ طور پر ایٹمی یعنی کہ صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے اور وہاں پر ایٹم بم باقاعدہ طور پر موجود ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے ICBM جو بیلسٹک میزائل ہے جو کہ بین البر اعظمی میزائل ہے اس کا بھی تجربہ کر لیا ہے چین اور روس کی مدد سے. دیکھیے میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. اسرائیلی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو شاید اس کو اچھی خبر سمجھنا چاہیے, شاید حملے رک جائیں. دیکھیے ایران جو ہے اس نے میری نالج میں تو انہوں نے اوپن کیا تھا انسپیکشن کے لیے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, اور رہبر نے یہ کہا تھا کہ یہ غیر اخلاقی ہے, غیر اسلامی ہے ایٹم بم بنانا. لیکن جب ان پہ پے در پے حملے ہو رہے ہوں
انہوں نے پالیسی اگر بدل دی ہو تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی. صرف مجھے حیرانی یہ ہوگی کہ انہوں نے اتنی دسترس چھپا کے حاصل کی جب ان پہ اتنے حملے ہو چکے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جی کہ حملے جب کیے امریکہ نے ان کے اڈوں پہ کہ 300 کلو گرام سے زیادہ وہ انرچڈ یورینیم نکال کے لے گئے تھے, پھر وہ خبریں سچی ہوں گی. اب یہ میں اس پہ کمنٹ بالکل ہی نہیں کر سکتا, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اسرائیل میں بھی جانے جائیں گی, صرف ایران میں نہیں جائیں گی. اسرائیل کو اگر چیز یہ رکی تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اسرائیل کو اب یہ جی قصوری صاحب, میں ایک بات پہ اور آپ کا کمنٹ چاہوں گا. یہ جو گرین لینڈ والا معاملہ ہے, کیا نیٹو آپس میں آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ آج یورپین یونین نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم جواب دیں گے. ڈو یو سی یہ گرم بھی ہو سکتا ہے یا صرف یہ زبانی جمع تفریق رہے گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ قصوری صاحب؟ ابھی آپ گرین لینڈ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ایران کی تو بات نہیں ہے نا. یورپین یونین نے تو گرین لینڈ پہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہم ڈینمارک کے ساتھ کھڑے ہوئے اور گرین لینڈ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ آف نروز ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ, یہ پرانی امریکہ کی خواہش ہے, بہت پرانی, کہ گرین لینڈ پہ وہ حاصل کر لیں. اس کی وجہ یہ اگر آپ امریکن ہسٹری پڑھیں, انہوں نے بہت سے علاقے پرچیز کی ہیں. مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں امریکن ہسٹری کا بھی, شاید مزوری کا بھی کچھ علاقے انہوں نے پرچیز کیے تھے. پھر الاسکا پرچیز کیا زار روس سے. تو ان کا خیال ہے ایک زمانے میں تو شادیاں ہوتی تھیں تو ایک یورپین شہزادی کی دوسرے سے, تو ہندوستان کے علاقے مثلاً گوا, دیو, دمن وہ بری میں دے دیے جاتے تھے. ایک طریقہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آج کل سنا ہے انٹرنیٹ پہ میم ہے کہ اگر ملکہ جو ڈینمارک کی ہیں وہ ان سے نکاح کر لیں تو پھر شاید ہو جائے آسانی سے. یہ نہیں, گرین لینڈ پہ اگر قبضہ کریں گے تو سمجھے انا للہ ڈینمارک اس کا بھی ہو گیا, نیٹو کا. اور پھر جو سب سے بڑی طاقت بہت جلدی چائنا امرج کرے گی, کیونکہ یورپ اور جاپان نے آلریڈی چائنا کے ساتھ, انہوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو اتنے ہائی ٹیرفس لگے ہیں تو ان کی جو ٹریڈنگ ریلیشن شپس ہیں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں. تو آلریڈی یورپ بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے, چائنا کی طرف, جاپان بھی دیکھ رہا ہے. ہندوستان تو باہر حال اس کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف دیکھے, لیکن اس نے بھی چین سے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نقصان پہنچائیں گے امریکہ کو, لیکن ان کی جو خاص ذہنی بہت یعنی آپ نے فرمایا کہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے, یعنی آپ کی جو دو باتیں جو سمجھ آئیں. بہت شکریہ خورشید محموری ممتاز دانشور لکھاری اور سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ تھے, جنہوں نے بڑی صراحت سے اور بڑی یعنی اس کو بڑے بصیرت افروز انہوں نے تجزیہ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ایران میں اندر جانا ممکن نہیں ہے, باہر سے یہ واردات کرتے رہیں گے, اس میں اندر فٹ نہیں جب تک جاتا تو اس کی حکومت چینج نہیں ہوگی, اور وہاں وار آف نروز چل رہی ہے گرین لینڈ کے حوالے سے. یہ تھا ہمارا تجزیہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. بڑے اہم اور سوالات ہیں, کیا پاکستان 1 ٹریلین کی معیشت بننے جا رہا ہے یا نہیں, یہ کیا معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایئر مارشل صاحب. سر, بڑی ایک وولیٹیلیٹی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ابھی جو جنگ کے بادل ہیں شاید کلی طور پر نہیں چھٹے, جو ایران یا جو اسرائیل اور امریکہ کے مابین ہو سکتی ہے, لیکن کچھ یہ بھی اشارے مل رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی تباہی ہوگی اور ایران اس بار ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا. کیا نظر آتا ہے؟ اور پھر اسی ضمن میں ہمارے کچھ طیارے آج ISPR نے کہا ہے کہ وہ کیا روٹین میں گئے ہیں جو سعودی عرب کی طرف گئے ہیں, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ایئر سپیس اگر اسرائیل استعمال کرتا ہے ان ملکوں کی تو اس کو تو کہہ دیا انہوں نے کہ جی ہاں یہ ایکٹ آف وار سمجھیں گے ہم آپ کی طرف سے, اور آپ بھی ہمارا لیجیٹیمیٹ نشانہ ہوں گے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ ڈیفیوز ہو رہی ہے یا کسی وقت بھی ایسکیلیٹ کر سکتی ہے؟ ایئر مارشل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ مائی اوپینین آن دس. دیکھیں, جو خطے میں کیا دنیا میں جو صورتحال ہے بڑی ابتر سی ہے. امریکہ بہادر جس طرف چاہتا ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے, اور اس کا کلیم یہ ہے کہ مجھے دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا, جو کہ بڑی خطرناک اور خوفناک صورتحال کو کسی وقت بھی جنم دے سکتا ہے.
अब ईरान की जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है। ऑल्दो ईरान ने बयानिया तौर पे तो ये कहा है कि हम खुद मुख्तार हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो भी बहुत मोहतात रद्द अमल इख्तियार कर रहे हैं। ऑल्दो वहाँ पे जो अबतरी है, जो इंतशार है, उसको हैंडल करने के लिए स्टेट उस तरह पावरफुल होके नहीं आ रही, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि दरअंदाज़ी बाहर से हो जाए। अमेरिका के क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम है, ये हम सबको पता है कि वो किसी वक़्त भी, जिसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं, खब्बा दिखा के सज्जा मार सकता है। तो अमेरिका पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिचुएशन डिफ्यूज़ थोड़ी-सी तो ज़रूर हुई है, जब उनके सफ़ारती रवाबित हुए और जब इन्होंने फांसी देने का अमल रोका, तो डेफ़िनिटली कुछ डिफ्यूज़ हुई है सिचुएशन। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, जिस तरफ आप इशारा किया। तो ये जो कसीरुल कौमी फ़िज़ाई मारकाराई या जंग या एक्सरसाइज़ हो रही है, तो ये एक रूटीन की एक्सरसाइज़ थी, जो कि कई सालों से हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी प्रोफ़ेशनल कैपेबिलिटीज़ की वजह से, प्रोफ़ेशनल एबिलिटीज़ की वजह से इस एक्सरसाइज़ का एक मुसलसल रुकन रहा है। जो बड़ी मज़े की बात है और जो बड़ी एहतराम वाली बात है, जो बड़ी अच्छी और अहम बात है, वो ये है कि इस दफ़ा की जो एक्सरसाइज़ है, उसमें ये सारे वो जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं जो कि यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं। आप जॉर्डन देख लें, आप सऊदी अरब देख लें, आप बरतानिया देख लें, आप फ्रांस देख लें और अमेरिका खुद देख लें, और इसके अलावा भी जितने ममालिक हैं, तो इन सब में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। और ये टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट है, जिसमें F-15 है, जिसमें टाइफून है, जिसमें यूरोफाइटर है, और जिसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम F-16 ब्लॉक 52 के साथ ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जिसमें 2 बातें होती हैं। एक तो आपको एक्सपोज़र मिलता है, दूसरा आपकी प्रोफ़ेशनल एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारी प्रोफ़ेशनल प्रिपेयर्डनेस में एक बहुत अच्छा मुस्बत कदम होगा। नहीं, वो तो हम वैसे डेमोन्स्ट्रेट कर भी चुके हैं एयर मार्शल साहब। इसमें जो वहां पर सऊदी अरब में मशकें होने जा रही हैं, वहां पर 10 मुल्क जो हैं, बड़े मुल्क, वो हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान उनमें से नुमाया है, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, कतर है और यूके है, और दीगर ममालिक जो है उसमें शामिल है। लेकिन एक साजिशी मुल्क जिसको भारत कहते हैं, वो उसमें वो उस हवाले से वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान के F-16 वहां पर गए हैं और दीगर तैयारी भी गए हैं, मिसाइल भी गए हैं, वहां पाकिस्तान अपने तैयारी छोड़ आएगा ताकि वहां पर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान वहां से काउंटर कर सके। बताइएगा कि इसमें क्या हकीकत है। और दूसरा, पाकिस्तान की वहां पर F-16 ने उड़ान भरी पाकिस्तान से और वहां पर जाके जो है वो लैंड किए। इतनी बड़ी लंबी उड़ान और एक ही जिस्त में वहां तक पर पहुंच जाना, ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, 2 बातें आपने की कि पहले भारत का वैवेला। भारत को जब कहीं कुछ नज़र नहीं आता तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है, और शोर में हकीकत नहीं होती। शोर में ज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं होती। जिस तरह के उसने ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित करने की कोशिश की अपने झूठे बयानिए से, अपने बॉलीवुड की पिक्चराइज़ फ़िल्मों के ज़रिए, कि शायद सिकंदर आज़म के बाद मोदी साहब ने पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया या दुनिया के इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया, जो कि बाइस शर्मिंदगी अब उनके लिए साबित हो रहा है। सो भारत के वावेले को तो आप छोड़ दें। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा और अहम मौका इसलिए है कि दुनिया के जो 10 ममालिक आपने बताए, ये वो टॉप के ममालिक हैं जिनके पास टॉप टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यानी इस वक्त दुनिया में F-35 के साथ-साथ जितने भी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ की वजह से इन एक्सरसाइजेज़ में हिस्सा लेता रहा है, और भारत ने आज तक एक एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया। अगर आप याद करें तो लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज हुई उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह F-17 जहाज़ लेके गए थे। इस दफ़ा की जो एक्सरसाइज में जिस लिहाज से मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि इसमें राफेल तैयारे कई मुल्कों की तरफ से आ रहे हैं, और यूरोफाइटर भी जहाज़ आ रहा है। F-15 के साथ हम पहले भी लड़ चुके हैं। तो F-16 ब्लॉक 52 जो कि, और ब्लॉक 72 जिस वक्त मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जब ये सारे जहाज़ एक दूसरे के सामने आते हैं, तो इससे पायलट्स और हमारे, मैं पहले पायलट्स की बात करूंगा, तो पायलट्स को ये सब पता चलता है कि अपनी कमजोरियां क्या हैं, अपनी अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। ये याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइजेस इसलिए नहीं होती कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि इसमें आपको एक्सपोजर मिलता है।
अब अगर मैं इसी को अपने मेंटेनेंस स्टाफ, इंजीनियर्स की तरफ, एयर डिफेंस के स्टाफ और सपोर्ट सर्विसेज पे ले जाऊं, तो उनको दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ और मॉडर्नाइज एयर फोर्सेस के साथ मुकाबला और मिल के काम करने का मौका मिलता है, जिससे वो अपनी सलाहियतों को मजीद फरोग देते हैं। तो भारत का ववेला बिल्कुल बेजा जी है। सर, इंशाल्लाह हमारी कोई इसमें सलाहियतें बेहतर होंगी। आपने फरमाया सर कि जो भारत है उसको ऐसा एक्सरसाइज का मौका नहीं मिला, क्योंकि भारत साजिश करता है, उसको साजिश का मौका मिलता है और मुंह की खाता है। एक साजिश उसने और की कि चौबहार से वो भाग गया। और आप क्या समझते हैं कि अगर वो दुम दबाकर भागा है तो चौबहार जो कि सी पैक जो हमारा जा रहा है वहाँ ग्वादर में, तो हम जो ईरान को उसने डांस दी है, तो पाकिस्तान जो है वो चौबहार जो है वो उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसको उसके इंतजाम संभाल सकता है। देखिए, दो बातें याद रखिएगा कि हम हमेशा से कहते रहे कि भारत किसी के साथ किसी के साथ सिंसियर नहीं। ईरान ने जब भारत के साथ पींगे बढ़ानी शुरू की, उन्होंने चाबहार में इससे इन्वेस्टमेंट कराई, तो हमारा बड़ा मौक़िफ़ था कि बजाय चाबहार के आपको गवादर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, बिकॉज़ गवादर में जो खुदाई अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती वसाइल हैं और जो उसका लिंक बनता है, कनेक्शन बनता है, वो चाबहार से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त ईरान को शायद हकीकत का अंदाज़ा नहीं हुआ। अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ईरान का अमेरिका के साथ हुआ, तो उस पे आपने देखा कि दो मुल्क बड़े खुल के ईरान के खिलाफ आए, जिनमें इजराइल का मुसाद था और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस के जो अफसरान थे, जो कि ईरान के खिलाफ साजिशें करते पकड़े गए। और मैं एक ज़मीनन बात करूंगा कि अभी कतर में दोबारा से उसके नेवी के जासूस पकड़े गए। तो भारत कभी किसी के साथ सिंसियर नहीं होता। ये जो बातें निकलती हैं आम बातें नहीं है कि मुंह में राम राम, बगल में अच्छा, छुरी, एक मुंह में और राम मैं राम। आपसे रहनुमाई चाहूँगा एयर मार्शल साहब। F-16 हमने खासे अरसे के लिए हैं और हमने उस वक्त भी जब लिए थे तो हमने उनसे जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन के या फुली इक्विप्ड मांगे थे और फिर हमें मिले। अब ये क्या हमने इनको दोबारा कोई अपग्रेड किया है? क्योंकि ये और हम इसे राफेल के मुकाबले में या दीगर जो नए जहाज़ हैं उनके मुकाबले में इन्हें कहाँ रेट कर सकते हैं? देखें, जो हमने अपग्रेड जरूर किए, ये अपग्रेडेड वर्जन है ब्लॉक 52 हमारा और ब्लॉक 52 प्लस। ये कुछ हमें मिले भी थे और कुछ हमने अपग्रेड कर लिए। लेकिन इसमें अभी भी कुछ राफेल के मुकाबले में या यूरोफाइटर के मुकाबले में कुछ चीजें कम हैं। लाइक इसका जो रेडार है वो राफेल के रेडार के मुकाबले में उतना मुकाबलतन अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 और J-10 में वही रेडार है, ये उससे बेहतर रेडार है जो राफेल में है। सो F-16 जो हमने भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ब्लॉक 52 प्लस जो है या ब्लॉक 52 जो है, उनमें रेडार वो नहीं है। उसमें वो वाले मिसाइल की उतनी रेंज नहीं है जो कि इस वक्त लेटेस्ट F-16 के ऊपर मिसाइल और रेडार इस्तेमाल हो रहा है या राफेल में है। लेकिन मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये नहीं होता कि आप जंग जीतने जा रहे हैं या कोई मिशन जीतने जा रहे हैं। आप इन्हीं कमजोरियों को देखते हैं कि मैं उसको एक्सप्लॉइट किस तरह बेहतर अंदाज से कर सकता हूं। मैं इतने जो टेक्निकली हाई क्वालिटी मिसाइल, ये जो एक्सरसाइजें होती हैं ये अपनी सलाहियत को बेहतर करने के लिए होती हैं सर, और सलाहियतें जो होती हैं वो दिफा को बेहतर करने के लिए और सलामती के लिए होती हैं। तो सर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ, इसके बाद ये खबर आई कि तुर्की जो है वो भी एक साथ शामिल होना चाह रहा है। तो सर, तीन मुल्कों का दिफाई मुआहदा, अगर तीनों मुल्क आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या कतर भी इसमें शामिल हो सकता है? और साथ साथ जो वावेला हो रहा है और ये बात आ रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, खास तौर पे इजरायली मीडिया और भारतीय मीडिया से, कि पाकिस्तान जो है वो इस सूरत हाल में एक जो है वो एक मरकजी अपनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो बिलियंस डॉलर्स, $100 बिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक इस्लामिक नेटो जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इसमें क्या हकीकत है और क्या इस तरह होना चाहिए? देखिए, जो टर्की की खबर है वो उस पर तो काफ़ी हद तक सदाकत है, बिकॉज सरकारी हल्कों ने उसकी तस्दीक की है और सरकारी हल्कों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान सऊदी के बाद इस पे नेगोशिएशन टर्किया के साथ हो चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मस्बत बात यह है कि बजाय हमारे, टर्किया ने खुद अपने आप को इसके लिए वॉलंटरली शामिल करने की हामी भरी। कतर की तरफ हमारे पहले भी कतर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और एक ज़माने में
پاکستان، ٹرکیہ اور قطر کے درمیان بھی ایک الائنس بننے جا رہا تھا جو کہ آگے نہیں میچور ہوا۔ اس کے علاوہ شنید تو یہ ہے کہ آذربائیجان بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، although اس کے خلاف اسرائیل نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب یہ جب آپ اس طرح کے اسمال الائنسز بناتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ نہ صرف اس خطے سے باہر نکلتے ہیں، نہ صرف اس علاقے سے باہر نکلتے ہیں، بلکہ ریجنل الائنسز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے ایک بات میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ اس سے پاکستان کا دفاعی بجٹ نہیں بڑھے گا، بلکہ جو ٹوٹل ہمارے ایسٹس ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور اس میں بجٹ نہیں بڑھتا، آپ کی صلاحیت، آپ کی آپس میں جو اعتمادی اور آپس کے جو روابط اور آپس کی سفارتکاری مزید اسٹرینتھن ہوتی ہے، اور سر یہ دنیا تو پھر بہت آپ بڑی سے خبر خائف دی آپ ہوتی نے ہے۔ کہ آذربائیجان بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، اور کون کون سے ملک ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہیں گے، کیا اندازہ ہے؟ میرے خیال میں ہمارے قطر، بحرین، کویت کے ساتھ ایسے ریلیشنز ہیں جن کی ایئر فورسز کو پاکستان ایئر فورس نے میچور ہونے میں مدد دی، ان کی اکیڈمیز کو ہم نے اسٹیبلش کیا، آج بھی ان کے ٹریننگ کے لیے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب سعودی عرب، جس کو عرب ملک اور بہت گلف بڑی کے جنرل کنٹریز صاحب میں آپ بگ نے، ایئر بردر، مارشل صاحب آپ نے بہت بڑی خبر دی، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس میں پھر یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اس میں کوئی ہمارا ظاہر ہے ہماری اکانومی، تو اس میں اس تھوڑے سے مینز میں بھی ہم بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب فار انلائٹننگ اس آن دیز ویری امپورٹنٹ ایشوز۔ ناظرین، ہم نے ابھی شاید بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور واپس جب آئیں گے تو ہم میاں صاحب آپ سے بات کریں گے۔ کچھ تو بڑی سوشل میڈیا میں بز ہے بہت شاہی شادیوں کی، اس پہ بھی تھوڑی بہت آپ سے کریں گے، کیونکہ اس پر ایک کالم لکھ مارا ہے انصار عباسی صاحب نے، ماشاءاللہ بڑے جرنلسٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کو $1 ٹریلین کی بات کریں گے، مگر ڈچ ڈیزیز کی بھی بات کریں گے۔ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے ڈیفنس انڈسٹری وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو باقی کیوں بند ہو رہی ہے؟ اب تو وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نا اس کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوا، میں بتاؤں گا یہ کس کا انالیسز ہے کہ ہماری جو کپڑے کی صنعت ہے اسے اب بند ہو جانا چاہیے۔ I was listening to that analysis۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب، ایک طرف تو ہم کہا جا رہا ہے $1 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں، دوبارہ سے کوئی چوتھی پانچویں بار ویژن دے دیا ہے احسن اقبال صاحب نے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو حضور یہ بات یہ ہے کہ ادھر ہم نے کہا ہے جی کہ 8000 میگا واٹ بجلی فالتو ہم خریدیں گے نہیں، 1400 ڈاکٹروں کو ہم نے کہہ دیا ہے آج سے آپ پرماننٹ نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم خان صاحب کے دور میں بھی یہ ایک وزیر موصوف کو سن چکے تھے، ڈاکٹروں کو جو ہے ان کو فارغ تو نہیں کرنا، مگر ان کی جاب کو انسیکیور کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں $1 ٹریلین کی اکانومی ہم بننے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اپنا یہ جو ڈچ ڈیزیز ہے، مطلب ڈیفینس پہ تو ہم دیکھیں نا، ہم نے $14-15 بلین کا ہمیں وی کین آئی کہ یہ آ سکتے ہیں اندر، کہ باقی پھر ملک کی کریے، کدے حوالے کریے؟ مطلب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے تو کچھ نہ بجلی، یوں لگتا ہے کہ جو ہیں سردار صاحب اویس لغاری صاحب، یہ پانی اور بجلی کے وزیر نے ہی وزیر برائے IPPs ہیں، جو ہمارے دوسرے وزیر ہیں جن کی وزارتوں کے انڈر آتی ہے شوگر ملیں، وہ وزیر برائے مالکان شوگر مل ہیں، جو رپورٹ ماشاءاللہ پیش کی گئی ہے ایک اس میں۔ تو میاں صاحب یہ کارٹلز تو معیشت کو ہلنے نہیں دیں گے، یہ اتنا بڑا ڈریگ ہوگا کہ ہماری جو حاصلات ہیں ڈیفنس میں، یہ تو اس کو بھی مطلب رگڑا لگا دیں گے۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو اکانومی کی بات ہوتی ہے $1 ٹریلین کی، اس کی طرف تو بہت بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اس حوالے سے میں اس کو ایک بہت بڑے بیان سے بھی ریلیٹ کروں گا۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ $1 ٹریلین اکانومی کیسے بنے گی، تو پاکستان اس وقت $1 ٹریلین اکانومی ہے وہ اس طرح کہ وہ تو کالا دھن ہے نا، جو کرنسی نئی جو ہے وہ اس کے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، نئے گرے اکانومی ہے نا، گرے کرنسی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے قائد صاحب۔ تو اس میں نہیں میں بتاتا ہوں سر وہ کس طرح ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا حجم جو ہے وہ اس وقت $410 ارب ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ وزارت خزانہ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کے پاس اندازہ ہے اس چیز کا کہ $450 ارب کی جو گرے اکانومی ہے وہ موجود ہے۔ اب جو کرنسی کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، جس میں $100 کا، $500 کا، $1000 کا اور $5000 کا نوٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا،
جس کی اپنی مالیت جو ہے وہ کرنسی کی وہ 90 خرب روپے جو ہے وہ ہے اس وقت ملک کے اندر جو سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ جب کر دیا جائے گا تو یہ ساری 450 ارب ڈالر کی جو اکانومی، گرے اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ باہر آ جائے گی، یہ جو ہے بینکوں میں آ جائے گی، اور پاکستان خود بخود 1 ٹریلین اکانومی جو ہے وہ بن جائے گا۔ وہ اس لیے اور وہ دن دور نہیں، قائد صاحب کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، کمیٹی اس پر بن چکی ہے، اس کے فیچرز جو ہے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 کے اینڈ تک اس کی چھپائی شروع ہو جائے گی۔ وہ تو میاں صاحب ہمیں پتہ ہے نا، شروع ہو جاتی ہے یہ تو دیکھیں نا 2027 میں سے پہلے یا اس سے پہلے اس کی تاریخ دے دی جائے گی کہ فلاں تاریخ بڑی مہربانی ہے وہ اس کو اپنے نوٹ جو ہے وہ تبدیل کرا لیں۔ میاں صاحب ٹھیکے شیکے تو مل گئے ہوں گے نا، کہتا ہوں کہ وہ کالا دن جو ہے اچھی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ان سے ہم پوچھیں گے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور یہ گرے اکانومی کیا تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات میاں صاحب یہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے، آج میں ایک شو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، 2 وہاں پہ بہت پیارے پیارے ہمارے صحافی اور اکانومسٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر تو بند کر دینا چاہیے۔ یار میں عرض کرتا ہوں کہ جی ہم دوسرے سیکٹر چلے نہیں، جو چلے ہیں انہیں بند کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے جی، کون سی بات سر جو آپ نے بات کی ہے؟ پہلی بہت بڑی بات کی ہے، اس میں بہت بڑی خبر ہے کہ ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ ان سے بالکل پوچھا جائے گا، کیونکہ جب وہ پیسہ واپس آئے گا وہ مجبوراً واپس آئے گا، کیونکہ جب ایک نوٹ کی وقت ہی نہیں رہے گی تو واپس آنا ہے۔ جب وہ واپس آئے گا تو اس سے پہلے ہی ساری تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں کہ کس نے کتنا لوٹا، کہاں پر ہے، اور وہ واپس آئے گا تو ان کو ان چینل جو ہیں ان سے پکڑا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ان سے باز پرس کی جائے گی، بلکہ ان کو ان کی سزا بھی ملے گی۔ اور یہ کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف 1 ٹریلین اکانومی بننے جا رہا، بلکہ سر فیلڈ مارشل نے کل یہ بیان دیا، بہت بڑا بیان ہے وہ، اس سے میں جو ہے وہ لنک کرتا ہوں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنید صفدر صاحب کی شادی پر جب وہ وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جس اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے اور ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری تعریف ہوتی ہے تو یہ ملک کی تعریف ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا، ایک اور میں بات چیزیں جو ہیں یہ سارے اقدامات اس طرف جا رہے ہیں۔ میں ایک اور عرض کروں، جو انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے، اگر یہ 2 شادیاں دیکھ لیں تو ہم لگتے ہیں ہم سپر پاور ہیں اور یہ سپر پاور کے حکمران ہیں۔ $130 بلین جو ہے انہوں نے قرضہ لادا ہوا ہے، اور اب ہم زور لگا رہے ہیں کہ یار کوئی ادھر ادھر سے ہمیں، اور اگر ہمیں قرضہ اگلا نہ ملے تو ہمارا ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور ڈیفالٹ جب ہم اوائڈ کرتے ہیں تو ہم وکٹری سائن بناتے ہیں میاں صاحب، اور کوئی انڈسٹریلائزیشن نظر نہیں آتی، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے۔ آپ تو اوپنلی جو حکمران دوست چینل اور صحافی ہیں، جو کبھی صحافی ہوتے ہیں پھر سرکاری ملازم ہو جاتے ہیں، پھر صحافی، بڑا ویریڈ تجربہ ہے ماشاءاللہ ان کا، آئی اپریشیٹ دس، وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یار یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو بند ہی کر دو، اس کو ہم نے بڑا پیمپر کیا ہے، پھر کس کو کریں؟ کالے دھن کو کر دیں، آئی پی پیز، یعنی آئی پی پیز کی بات نہیں کرتے۔ اور یہ جو شادیوں پہ انہوں نے کالم لکھا ہے کہ جی وہاں پہ وہ وائیولیٹ ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ میں سرکار سے یہ چھوڑ دیں، نہ کریں ون ڈش، یار لوگوں کا روزگار بڑھے گا، وہاں پہ جو شیف ہیں وہ ملازم ہوں گے، تو آپ نے ادھر بھی اکانومی کو چوک کیا ہے، خود آپ جو ہے کسی چیز کے قانون کے تو آپ کے لیے ہے نہیں، وہ تو ہم غریبوں کے لیے چلڈرن آف لیسر گارڈ ہے ہمارے لیے۔ تو اب انصار عباسی جیسے عظیم جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی اس پہ یہ اشارہ کر دیا ہے۔ اب جو کراچی کی شادی تھی خیر سے، وہ دیکھیے آپ نے، کیا یہ غریب ملکوں کے حکمران ہیں؟ قائد صاحب ان دنوں 2 بڑی شادیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، قائد صاحب ان دنوں 2 بڑی شادیاں سامنے آئی ہیں، ایک کراچی میں آئی سامنے اور ایک لاہور میں ہوئی، اور دونوں شادیوں کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، دونوں شادیوں کا جو ہے وہ آرائش و ذبائش اور وہاں جو نمائش کی گئی وہ بھی سامنے آئی ہے۔ انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کا کالم میں نے بھی پڑھا ہے، وہ ایک سینئر صحافی ہیں اور بڑا جہاندیدہ صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، وہاں 1 ڈش کی وائلیشن ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک غریب ملک کے جو امیر حکمران ہیں، بلکہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، ان کو سادگی کی مثال قائم کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر جو ہے مہنگے لباس اور مہنگی جیولری وہ جو ہے اس کا استعمال، میری رائے مختلف ہے وہاں پر جو ہے وہ کئی انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں وہ کھلائے گئے، وہاں پر بڑی بڑی شخصیات تو آئیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ بہت سے ایسے معاملات دیکھنے میں ملے جس سے تاثر ملتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کئی کروڑوں روپے سے یار میاں صاحب اور تو کچھ ان سے ہونا نہیں، میں نے پلازے بھی بات کرنی ہے، مجھے آپ نے صحافی ہیں، اب وائلیشن اگر ہوئی ہے
تو پھر ایک ون ڈش پر جو ہے قائد صاحب ایک دولہا جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہاں بھی یہ کام ہوگا؟ نہیں یار ادھر ایسی کوئی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں اس قانون کو وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے صاحبزادے کی شادی تھی, سابق وزیر 2 دفعہ وزیر اعظم 3 دفعہ بلکہ رہنے والے وزیر اعظم سابق جو ہے میاں نواز شریف ان کا پوتے لگتے ہیں وہ, اور میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے, لیکن کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ ہم سادگی سے شادی کریں. میاں صاحب میں اس کا بالکل الٹ بات کروں گا. میں چاہوں گا کہ یار یہ کھول دیں, اس لیے کھول دیں بھئی دیکھو غریبوں کا تو آسرا کوئی نہیں ہے, ان کا تو اللہ ہی آسرا ہے. اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو غریب آدمی کی بچیاں بیائی جائیں گی, ویسے تو ان شادیوں پہ جو خرچہ ہوا ہے اس سے کچھ 1000 بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی, مگر ظاہر ہے وہ ان کے اپنے پیسے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس کو کھول دیں تاکہ پراپرٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیا, شادی ہالوں کا بھی بیڑا ہم نے غرق کر دینا ہے. تو کم اور انڈسٹری ہم نے لگانی نہیں ہے, بجلی ہم نے پالنی ہے. یہ جو آئی پی پیز کے بلیکیے ہیں, بجلی کے بلیکیے, وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وزیر برائے آئی پی پیز ہیں, وزیر برائے پانی بجلی. اس موقع پر نا ایک بات کرنا چاہوں گا جو کہ بڑا دکھتا ہوا ایک ایشو ہے جو کہ اس نے معاشرے کی جو دکھتی رگ ہے اس کو چھیڑ دیا ہے, جو کراچی میں واقع ہوا ہے. یہ بتائیے گا کیا ہوا؟ پلازا جو ہے وہ کل کا چل رہا ہے اور آج تک وہاں پر 65 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. کراچی میں آپ نے سر دیکھا کہ پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, وہاں پر جو ہیں وہ گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں, لوگ اس میں جو ہے وہ گر کر مر جاتے ہیں. لیکن یہاں ایوان صدر میں باقاعدہ طور پر ایک لمبی بریفنگ دی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی اور سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہ کہاں کی کارکردگی ہے قائد صاحب؟ اور وہ کارکردگی کا پول جو ہے وہ چند دن بعد جو ہے وہ کھل جاتا ہے, اور وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ پلازا کس نے بنوایا, وہ پلازے میں کس نے اجازت دی کہ وہاں پر جو ہے وہ فائٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, آگ بجانے والا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہاں یہ میئر صاحب جو تھے, مجھے یہ بھی پتا چلا, اس میں حقیقت ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہے, لیکن یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے. تو پھر یہ کون کراچی کا کون والی وارث ہوگا, سندھ کا کون والی وارث ہوگا؟ کراچی ہم نے کیا شادیوں پہ مجھے کلوز کرنا ہے میاں صاحب, کلوزنگ ہے, آ کر ایوان صدر کو کلوزنگ ہے. یہ اب شہر نہیں ہے, یہ اربن رائٹ میئرز بن چکے ہیں تھینکس ٹو آر مسمنٹ. چائنا کٹنگ, قبضہ گروپوں کے حوالے ہے یہ سب کچھ. اللہ کرے یہ سب بہتر ہو اور ہم کسی بہتری کی طرف بڑھ سکیں. یہ تھا ہمارا آج کا ہفتے کا پہلا شو. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.